علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ نبی تو مومنوں کے لیے ان کی اپنی ذات سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، مگر کتاب اللہ کی روح سے دوسری مومنین یعنی دوسری مسلمان اور مہاجرینی بنسبت رشتہ داروں کے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی بھلائی کرو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کا حق مقرر فرما دیا ہے، اس لیے اب کسی وراثت کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے ان کی ذات سے زیادہ مقدم ہیں۔ ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں۔ مومن ایک دوسرے سے ان کے غیر مسلم رشتہ داروں سے زیادہ قریب ہیں اور ہونے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے ساتھ رشتہ اور تعلق بلا شبہ نبی اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، مگر اللہ کی کتاب کے مطابق عام مومنین اور مہاجرین کی نسبت ان کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ حکم قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے۔ سورہ الاحزاب